بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو میرا سلام پہنچے. کتاب نفس المحموم ہم نے پڑھنے کا آغاز کیا ہے اور اس وقت ہم اس کے تیسرے پارٹ میں ایک ساتھ موجود ہیں اور مل کر ایک کتاب پڑھ رہے ہیں. صفحہ نمبر 23. آئیے اس کا وہاں جہاں تک ہم نے پچھلی آڈیو میں پڑھا تھا اس سے آگے چلتے ہیں. پیج 23 جس میں ہم مختصر مناقب امام حسین پڑھ رہے ہیں. حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام نے شام والے اپنے خطبے میں فرمایا، ہمیں علم، حلم، جود و سخا، فصاحت، شجاعت اور مومنوں کے دلوں میں دوستی وہ گہرے سمندر اور ابر باراں ہیں. اب عربی میں لکھا ہے فما کانا خیرات تو ہو فإنما تبارسہ اب یہاں سے مٹا ہوا ہے، نظر نہیں آ رہا، میں پرنٹ اس کے ترجمے کو پڑھ لیتے ہیں کہ ہر خیر اور اچھے کام کو وہ بجا لائے ان کے آباء و اجداد کے آباء پہلے سے اس بات کے وارث تھے. ان اخلاق کریمہ کو انہوں نے اپنا دین و آئین بنا رکھا تھا اور ان کے لیے شرف و بزرگی ہے، کیونکہ پیج 24 یہی حضرات امت کے پیشوا اور ملت کے رؤسا، لوگوں کے سردار اور بہترین عرب اور اولاد آدم کے برگزیدہ، دنیا کے بادشاہ اور آخرت کے رہنما، خدا کی حجت ہیں، بندوں پر اور زمین میں اس کے امین ہیں. آخرکار ہر اچھائی کی نشانی انہی سے ملتی ہے اور جلالت و بزرگی کی علامات انہی میں ظاہر و ہویدہ ہیں. ان کے بعد جو کوئی بھی جود و سخا سے متصف ہو اس نے ان کی اقتدا کی ہے اور ان کے راستے پر چلا ہے. وہ کس طرح اپنا مال نہیں بخشے گا جو جنگ کے وقت جان پیش کرنے سے دریغ نہیں کرتا، اور کس طرح دنیا سے وہ آنکھ بند نہیں کرے گا جس نے آخرت کے لیے ہمت باندھی. اور اس میں شک نہیں کہ جو شخص قتال و جدال میں اپنی جان دینے کو تیار ہے وہ مال کی نسبت زیادہ بخشنے والا ہے، اور جو شخص زندگی میں رغبت نہ رکھتا ہو تو وہ فانی دنیا کے مال میں زیادہ بے رغبت ہوگا. شاعر کہتا ہے، ترجمہ: وہ اپنے نفس کی سخاوت کرتا ہے جہاں سخی و جواد بخل کرتا ہے، اور نفس کی سخاوت کرنا جود و سخا کی انتہائے درجہ کمال ہے. اسی بنا پر کہتے ہیں کہ شجاعت اور جود و سخا نے ایک ہی پستان سے دودھ پیا ہے، ہمیشہ ایک دوسرے کے لازم و ملزوم رہے ہیں جس طرح کے جڑواں ہوتے ہیں. لہٰذا ہر بخشنے والا جواں مرد شجاع ہے اور ہر شجاع و جواں مرد بخشنے والا ہے. اور یہ قاعدہ کلیہ ابو تمام نے کہا ہے. ترجمہ: جب تو ابو یزید کو مجلس میں دیکھے یا میدان جنگ یا لوٹ مار کی ابتدا کرتے ہوئے یا اس سے لوٹتے ہوئے تو تجھے یقین ہو جائے گا کہ سخاوت کے شجاعت قریب ہو رہی ہے اور شجاعت سے جود و سخا. یہاں پر یہ گفتگو ختم ہوتی ہے. آگے لکھا ہوا ہے کہ اور ابو تمام متنبع کہتا ہے. اب آئیے اس کا بھی ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. انہوں نے کہا، کیا اس کے لیے اس کی شجاعت کافی نہیں ہے، یہاں تک کہ اس نے اپنا گھر راستوں پر بنا لیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ جواں مرد کی شجاعت اس کو بخل میں خوف کی شکل دکھاتی ہے. اے سخی، تو لہر و موج بن جا، اسے تو اس کی تلوار غرق ہونے سے مامون بنا چکی ہے. یہاں پر یہ گفتگو ختم ہو گئی ابو تمام والی. آئیے آگے پڑھتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ جواں مرد کامل شجاع و بہادر ہوتا ہے، اور بخیل کا چہرہ معاویہ نے بنی ہاشم کے جود و سخا سے اور آل زبیر کی شجاعت کے ساتھ اور بنی مخزوم کی تکبر سے بنی امیہ کی حلم و بردباری کے ساتھ تعریف کی. یہ خبر امام حسن علیہ السلام بن علی علیہ السلام تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ خدا اسے قتل کرے. اس نے چاہا کہ بنی ہاشم کو عطا و بخشش کریں تاکہ اس کے محتاج ہو جائیں، اور آل زبیر کی شجاعت و بہادری کی تعریف کی ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو قتل کرانے کے لیے تیار کریں، اور بنو مخزوم تکبر کریں تاکہ لوگ انہیں دشمن رکھیں، اور بنی امیہ تحمل و بردباری کریں تاکہ لوگ ان سے محبت و دوستی رکھیں. معاویہ نے کچھ باتیں سچ کہیں سامعین ہم پیج 25 پہ پہنچ گئے ہیں. معاویہ نے کچھ باتیں سچ کہیں، اگرچہ اس کی سچائی اس جیسوں سے کیا بعید ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا
جھوٹا سچی بات کر جاتا ہے، کیونکہ بخشش و عطا جیسا کہ اس نے کہا ہے بنی ہاشم میں تھی، بلکہ شجاعت و بردباری بھی تمام حالات میں ان میں موجود تھی، اور ان میں وہ تمام لوگ انہی کے پیرو نہیں، اگرچہ خصال باقی لوگوں میں متفرق ہیں تو انہی میں مجتمع ہیں۔ رہا آپ کے فصاحت، زہد، تواضع اور عبادت، تو اگر انہیں ہم ذکر کرنے لگیں تو اس رسالے یعنی کتابچے کی دفعہ سے ہم خارج ہو جائیں، لہٰذا ان کے بجائے ہم پیغمبر خدا کی ان سے محبت کے سلسلے کی روایات پیش کرتے ہیں۔ شیخ اجل محمد بن شہرآشوب نے مناقب میں ابن عمر سے روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر خطبہ دے رہے تھے کہ حسین علیہ السلام باہر نکلے، جبکہ آپ کا پاؤں آپ کی جامے میں الجھا اور گر پڑے اور رونے لگے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اتر آئے اور انہیں اٹھا لیا اور فرمایا خدا شیطان کو قتل کرے، اور اولاد امتحان ہے، اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں ممبر سے اتر آیا۔ مناقب میں ہے کہ ابو السعادات نے اطرت کے فضائل میں نقل کیا ہے کہ یزید بن ابو زیاد نے کہا کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ کے حجرے سے باہر نکلے اور فاطمہ کے گھر کے دروازے سے گزرے تو حسین علیہ السلام کی رونے کی آواز سنی۔ فاطمہ نے فرمایا فاطمہ سلام اللہ علیہ سے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اس کے رونے سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے؟ مناقب میں ہے کہ ابن ماجہ نے سنن میں اور زمخشری نے فائق میں نقل کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین علیہ السلام کو دیکھا کہ گلی میں بچوں سے کھیل رہے ہیں، تو پیغمبر ان کے قریب آئے اور اپنا ایک ہاتھ دراز کیا، اور حسین ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ہنستے تھے۔ پھر آپ نے انہیں پکڑ لیا اور ایک ہاتھ ان کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ لیا اور دوسرا ان کے سر کے اوپر، اور ان کا سر اوپر کر کے ان کے بوسے لیے اور فرمایا حسین علیہ السلام مجھ سے ہے اور میں حسین علیہ السلام سے ہوں، حسین منی وانا من الحسین، خدا تعالیٰ اسے دوست رکھتا ہے جو حسین علیہ السلام کو دوست رکھے گا، اور حسین اسباط میں سے ایک صفت ہیں۔ آئیے پیج نمبر 26 پہ پہنچ گئے ہیں اب ہم۔ مناقب میں عبد الرحمن بن ابو لیلہ سے مروی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں رسول خدا کے پاس بیٹھا ہوا تھا، حسین آئے اور نبی کی پشت پر کودنے اچھلنے لگے، اور آگے سامعین یہاں پہ بریکٹ سمجھ لیجئے کہ جس میں لکھا ہوا ہے الف لام خ، اس کا مطلب مجھے نہیں پتا۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ نیز اسی کتاب میں لیث بن سعد کے احادیث میں سے مروی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن نماز جماعت کرا رہے تھے، جبکہ حسین علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، آپ کے پاس بیٹھے تھے۔ جب پیغمبر سجدہ کرتے تو حسین علیہ السلام آ کر ان کی پشت پر سوار ہو جاتے اور اپنے پاؤں ہلاتے اور ہل ہل جیم چہ والا ہے لام کہتے۔ جب سر اٹھانا چاہتے تو انہیں ہاتھ سے پکڑ کر اپنے پہلو میں بٹھا دیتے، پھر دوبارہ آپ سجدے میں جاتے تو وہ آپ کی پشت پر سوار ہو جاتے اور ہل ہل کہتے، اور اسی طرح کرتے رہتے یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے۔ حاکم کی عمالی سے روایت کی ہے کہ ابو رافع نے کہا کہ میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ جسے مدعات، یہ انورٹڈ کاما میں ورڈ ہے، میم دال عین الف اور گول جو تا ہوتا ہے عربی والا، مدات کھیل کہتے ہیں، اور وہ پتھر کے ساتھ کھیل کھیلا جاتا ہے۔ جب میرا پتھر ان کے پتھر کو جا لگتا تو میں کہتا کہ مجھے اپنی پشت پر سوار کریں، تو آپ کہتے کہ کیا اس کی پشت پر سوار ہوگا کہ جو رسول خدا کی پشت پر سوار ہوتا تھا، تو میں انہیں چھوڑ دیتا، اور جب ان کا پتھر میرے پتھر کو آ لگتا تو میں کہتا کہ میں بھی آپ کو کندھے پر نہیں بٹھاتا جیسا کہ آپ نے نہیں اٹھایا، تو آپ فرماتے کہ کیا تو راضی نہیں ہے کہ اس بدن کو کندھے پر اٹھاؤ کہ جسے رسول خدا اٹھاتے تھے، تو میں انہیں اپنے اوپر سوار کر لیتا تھا۔ اور اسی کتاب ہی میں حفص بن غیاث کے واسطے سے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے منقول ہے
کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں تھے اور حسین علیہ السلام ان کے پہلو میں کھڑے تھے، تو رسول خدا نے تکبیر کہی اور حسین علیہ السلام اچھی طرح تکبیر نہ کہہ سکے، تو رسول خدا نے دوبارہ تکبیر کہی اور حسین نے اچھی طرح پھر بھی نہ کہی۔ اسی طرح حضرت تکبیر کہتے اور حسین علیہ السلام تکبیر کی تمرین کرتے اور اچھی طرح ادا نہ کرتے، یہاں تک کہ رسول خدا نے 7 مرتبہ تکبیر کہی اور 7ویں تکبیر امام حسین علیہ السلام نے اچھی طرح ادا کی۔ ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے 7 تکبیریں سنت قرار پائیں۔ نیز اس کتاب میں تفسیر نقاش نون قاف الف شون نقاش سے اس کی اسناد کے ساتھ ابن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تھا اور آپ کا بیٹا ابراہیم آپ کے بائیں زانوں پر بیٹھا تھا اور حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام آپ کے دائیں زانوں پر بیٹھے تھے، اور حضرت کبھی اس کے بوسے لیتے اور کبھی اس کے اچانک جبرائیل کبھی اس کے بوسے لیتے اور کبھی اور پھر اچانک جبرائیل علیہ السلام وحی کے ساتھ پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہوئے، اور جب وحی کی حالت آپ سے برطرف ہوئی تو آپ نے فرمایا جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا پروردگار آپ پر سلام بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ان دونوں کو اکٹھا نہیں رہنے دوں گا، ایک کو دوسرے کا فدیہ قرار دو۔ پیغمبر نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھا تو رو پڑے اور کہا کہ اس کی والدہ ایک معمولی سی کنیز ہے، اگر وہ مر جائے تو میرے علاوہ کوئی اس پر گریہ نہیں کرے گا، لیکن حسین علیہ السلام کی ماں فاطمہ سلام اللہ علیہا اور اس کا باپ علی میرا چچا زاد بھائی اور میں خود اس پر محزون ہوں گا، جو کہ میرا گوشت و خون ہے، اگر وہ رحلت کر جائے تو میری بیٹی اور میرا چچا زاد بھائی اور میں خود اس پر محزون ہوں گا، اور میں اپنے حزن و ملال کو ان کے حزن و ملال پر انتخاب کرتا ہوں۔ اے جبرائیل ابراہیم رحلت کر جائے، میں نے اسے حسین علیہ السلام کا فدیہ دیا اور اس کو اس پر قربان کر دیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی رحلت ہو گئی اور پیغمبر جب کبھی حسین کو دیکھتے تو ان کی طرف آتے اور ان کے بوسے لیتے اور انہیں سینے سے لگاتے اور ان کے دانتوں کو چومتے اور کہتے کہ اس کے قربان جاؤں کہ جس پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو فدا کیا ہے۔ سامعین، اب یہ عربی لکھی ہوئی ہے ایک سائٹ پہ اور یہ یقیناً مناقب کا حصہ ہے، اس کی اردو پڑھ لیتے ہیں۔ تو مدح و ثنا سے بلند ہے زیادہ فصیح و بلیغ خطیب لوگوں کے درمیان تیری مدح سے انتہائی قاصر ہے۔ جب قوم مشاعر و صفا و مروہ میں طواف و گردش کرے تو آپ کی قبر میرا رکن ہے۔ طواف کے طور پر اور مشاعر کے طور پر اگر لوگ عبادتوں کو اپنا ذخیرہ بناتے ہیں تو آپ کی محبت زیادہ واضح ہے بطور تیار شدہ مال و اسباب کے۔ سامعین، یہ ہم نے پیج 27 کے اوپر یہاں تک پڑھا تو یہ پہلی فصل مکمل ہو گئی ہے، اور اب پیج 28 پر ہم آ گئے ہیں جس میں کہ دوسری فصل کا آغاز ہو رہا ہے کہ جس میں احادیث کا گریہ شامل ہے، جس کی ہیڈنگ ہے کہ 40 احادیث گریہ کے بارے میں، امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پر گریہ کرنے اور ان کے قاتلوں پر لعنت کرنے کا ثواب، اور وہ روایات کہ جو آپ کی شہادت کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں ان میں سے اس فصل میں ہم 40 احادیث پر اکتفا کرتے ہیں۔ تو سامعین، اب اس میں اس طرح نمبر وار احادیث دی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے ہم اسی طرح پڑھتے جائیں گے کہ پہلی حدیث دوسری حدیث ہے، اسی طرح سے پڑھتے جائیں گے، اور یقیناً آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی احادیث ہوتی ہیں ان کے ریفرنسز ہوتے ہیں، یعنی حوالہ جات ہوتے ہیں کہ کس کتاب سے لی گئی ہیں اور کس نے کس سے سنی، اور کیونکہ یہی اس کے مستند ہونے کی ایک ثبوت ہوتا ہے۔ تو آئیے اب ہم پہلی حدیث کا آغاز کرتے ہیں۔ اس میں یقیناً کافی سارے نام ہیں، میں کوشش کروں گی کہ میں سب نام صحیح پڑھ سکوں، لیکن اگر غلطی ہو جائے تو اللہ سے میں معافی کی طلبگار ہوں۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ پہلی حدیث، مؤلف کتاب مرحوم حاج شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ مجھے شیخ اجل محدث الحاج مرزا حسین نوری نور اللہ تربتہ نے مجھ سے حدیث بیان کی عام کامل اجازہ کے ساتھ تمام ان کتب کے سلسلے میں کہ جن کی روایت کا انہیں حق ہے، اور ان کا اجازہ دینا ان کے لیے جائز ہے۔ جمعے کے دن 4 ماہ ربیع الاول
جمعے کے دن 4 ماہ ربیع الاول 1320 ہجری کو کوفہ مبارکہ میں فرات کے کنارے پل کے پاس شیخ امام معلم علماء اسلام الحاج شیخ مرتضیٰ انصاری سے شیخ جلیل جامع فضائل علمیہ و عملیہ الحاج ملا احمد نراتی سے وحید الاسر انصاری کرامت بحر السید محمد مہدی بحر العلوم قدسہ سے شیخ العلماء مرجع الفقہاء استاد اکبر آقا محمد باقر سے ان کے والد معظم محقق سے مروج مذہب حق خاتم المحدثین مولانا محمد باقر مجلسی سے ان کے والد شیخ اجل جامع فنون عقلیہ و نقلیہ مولانا محمد تقی مجلسی سے شیخ الاسلام والمسلمین رئیس الفضلاء والمحققین شیخ محمد عاملی بہاؤالدین رفع اللہ مقامہ سے ان کے والد محقق حسین بن عبدالصمد عاملی سے شیخ امام خاتم فقہائے اسلام شیخ الامت وفتح قدوی الشیعہ و نور الشریعت الشیخ زین العابدین جو شہید ثانی کے لقب سے مشہور ہیں قدس سراہ سے شیخ فاضل ورا نور الدین علی بن عبد العالی میسی نور اللہ روضت سے شیخ سعید کامل المائی محمد داؤد جزینی عاملی رحمۃ اللہ سے شیخ سقا جلیل علی بن الشہید رفع اللہ درجتہ سے ان کے والد شیخ امام استاد فقیہ امام رئیس مذہب و ملت و فخر شیعہ تاج شریعہ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن مکی شہید اعلیٰ مقامہ سے عالم محقق فاضل مدقق وحید الآثار فخر الاسلام سلطان العلماء منتہی الفضلاء ابو طالب محمد بن علامہ رفع اللہ مقامہ سے ان کے والد شیخ اعظم وارث انبیاء و مرسلین مروج شریعت خاتم النبیین آیت اللہ فی العالمین عالم علماء المسلمین حبر العما محی السنت و حمیت البدعہ ابو منصور حسن بن مطہر ہلی جو حقیقتاً لفظ علامہ کے ساتھ مشہور ہیں جزا اللہ عن الاسلام خیر الجزا سے شیخ اجل مدقق ثبت افقہ فقہا آفاق شیخ طائفہ و سنادہ ابو القاسم نجم الدین جعفر بن سعیہ ہلی المعروف بمحقق شکر اللہ سعید سے سید حسیب محدث ادیب نسابہ فخار بن معاد موسوی حائری سے شیخ فقیہ محدث و راہ سدید الدین ابو الفضل شازان بن جبرائیل قمی تزیل دار الہجرہ علی حاجر الف صلوات و تحیہ سے شیخ فقیہ سقا عماد الدین ابو جعفر محمد ابو القاسم بن محمد تبرسی عاملی رضی اللہ عنہ سے شیخ سقا فقیہ ابو علی حسن بن محمد توسی جو مفید ثانی سے ملقب ہیں ان کے والد رئیس طائفہ محی الرسوم مدون علوم محقق اصول و فروع مذہب مہذب فنون و معقول و مسموع ابو جعفر بن محمد حسن توسی قدس اللہ تربت الزکیہ سے شیخ اقدام اوسق عالم حجت الفرماؤ فخر الطائفہ مروج مذہب الدین وارث علوم معصومین شیخ سعید ابو عبداللہ محمد بن نعمان ملقب بمفید عطر اللہ مرقدہ سے شیخ جلیل محدث ناشر آثار ائمہ رئیس المحدثین المولود بدعائے الامام شیخ صدوق ابو جعفر محمد بن علی بابویا قمی سے شیخ جلیل ابو القاسم محمد بن ما جیلویا قمی سے
شیخ محدث نبیہ علی بن ابراہیم سے ان کے والد ابراہیم بن ہاشم سے سقہ جلیل ریان بن شبیب معتصم کے ماموں سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ابو الحسن علیہ السلام کی خدمت میں محترم کی پہلی تاریخ کے دن حاضر ہوا تو آپ نے مجھ سے فرمایا، اے شبیب کے فرزند، کیا تم روزے سے ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں، تو آپ نے فرمایا، یہ وہ دن ہے کہ جس میں زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور کہا، ترجمہ یعنی اے میرے پروردگار، اپنے ہاں سے مجھے پاک و پاکیزہ ذریت و اولاد عطا فرما کہ تو ہی دعا کے سننے والا ہے۔ پس خدا تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور ملائکہ کو حکم دیا تو انہوں نے زکریا کو ندا دی جب وہ محراب میں کھڑے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے کہ خدا کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کہ پس جو شخص اس دن روزہ رکھے اور خدا تعالیٰ سے دعا کرے تو خدا اس کی دعا کو قبول کرے گا جس طرح زکریا کی دعا قبول کی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے شبیب کے بیٹے، محرم وہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ گزشتہ زمانے میں اس کی حرمت کا خیال رکھتے، لیکن اس امت نے نہ تو اس ماہ کی حرمت کو پہچانا اور نہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کو، اور اس ماہ میں انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت کو شہید کیا اور ان کی خواتین کو اسیر کیا اور ان کے مال و اسباب کو لوٹا۔ خدا کبھی بھی انہیں نہیں بخشے گا۔ پیج 30۔ اے شبیب کے بیٹے، اگر کسی چیز کے لیے گریہ کرنا چاہتے ہو تو حسین بن علی بن ابی طالب کے لیے گریہ کرو، کیونکہ انہوں نے گوسفند کی مانند ذبح کیا اور 18 جوان ان کے خاندان کے ان کے ساتھ شہید کر دیے کہ جن کی مثل و مانند روئے زمین میں نہیں تھی، اور 7 آسمان اور زمینیں آن جناب کے قتل ہونے پر گریہ کناں ہوئیں، اور 4000 فرشتے ان کی یاری و مدد کے لیے نازل ہوئے، لیکن انہیں آ کر اس حالت میں پایا کہ آپ شہید ہو چکے تھے۔ اب ان کی قبر کے پاس بال و پریشاں اور گرد آلود رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب قائم علیہ السلام عجل اللہ تعالیٰ فرج جب قیام کریں گے تو یہ ان کے یار و انصار میں سے ہوں گے، اور ان کا شعار و نعرہ یا سارات الحسین یعنی اے حسین کے خون کا بدلہ لینے والوں۔ اے شبیب کے بیٹے، میرے والد نے حدیث بیان کی ہے اپنے والد سے اپنے دادا سے کہ جب میرے دادا حسین شہید ہو گئے تو آسمان سے خون برسایا سرخ رنگ غبار کے ساتھ۔ اے شبیب کے بیٹے، اگر حسین علیہ السلام پر اتنا گریہ کرو کہ تمہارے آنسو تمہارے رخساروں پر جاری ہو جائیں تو خدا تمہارے ہر گناہ کو معاف کر دے گا جو تو نے کیا ہو، چھوٹا ہو کہ بڑا، تھوڑا ہو یا زیادہ۔ اے فرزند شبیب، اگر تجھے اس بات میں خوشی محسوس ہو کہ خدا سے اس حالت میں ملاقات لے کہ تجھ پر کوئی گناہ نہ ہو تو حسین علیہ السلام کی زیارت کرو۔ اے فرزند شبیب، اگر یہ بات تجھے خوش کرتی ہے کہ جنت کے بنائے ہوئے غرفوں یعنی بالا خانوں میں پیغمبر خدا اور ان کے اہل بیت کا تو ہم نشین ہو تو حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والوں پر لعنت بھیج۔ اے شبیب کے فرزند، اگر تجھے یہ بات مسرور و خوش کرے کہ تیرا ثواب ان لوگوں کے ثواب کی مانند ہو کہ جو حسین کے ساتھ شہید ہوئے، تو جب تجھے حسین علیہ السلام یاد آئیں تو کہہ، کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو عظیم کامیابی سے ہمکنار ہوتا۔ اے فرزند شبیب، اگر تجھے اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ جنت کے بلند درجات میں تو ہمارے ساتھ ہو تو ہمارے غم و اندوہ میں محزون و مغموم ہو اور ہماری خوشی میں خوش و شادمان ہو، اور تجھ پر لازم ہے ہم سے محبت و دوستی رکھنا، کیونکہ اگر کوئی شخص کسی پتھر سے بھی محبت کرے تو خدا اسے اس پتھر کے ساتھ قیامت میں محشور کرے گا۔ سامعین، اب ہم پیج 31 پہ پہنچ گئے ہیں اور دوسری حدیث پڑھنی ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ سند متصل کے ساتھ شیخ مفید قدس روحا رے واو رے پہ بھی پیش ہے اور واو پہ جزم ہے اور ہے پہ پیش ہے اور پھر ہے دوبارہ، تو روحا سے ابن قولویہ سے ابن ولید سے صفار سے ابن ابو الخطاب سے محمد بن اسماعیل سے صالح بن عقبہ سے ابو ہارون مکفوف
سے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت امام ابو عبداللہ صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے شعر سناؤ، تو میں نے پڑھنا شروع کیا۔ فرمایا اس طرح نہیں بلکہ جس طرح اپنے لیے پڑھتے ہو اور جس طرح آپ کی قبروں کے پاس جا کر مرثیہ پڑھتے ہو۔ راوی کہتا ہے پس میں نے پڑھا کہ حسین کی قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے ان کی پاکیزہ ہڈیوں سے کہو، اور آن جناب گریہ فرما رہے تھے تو میں خاموش ہو گیا۔ فرمایا آگے چلو اور تمام اشعار پڑھو، تو میں نے آخر تک یہ شعر اشعار پڑھے۔ اس وقت تک آپ نے فرمایا مزید پڑھو، تو میں نے یہ مرثیہ پڑھا کہ اے فروغ کھڑی ہو جا اپنے مولا پر نتبہ اور بلند آواز سے گریہ کر، اور حسین علیہ السلام پر گریہ کر کے سعادت حاصل کر یا مدد کر۔ ابو ہارون کہتے ہیں آن جناب نے گریہ کیا اور آپ کے گھر کی خواتین بے تاب ہو گئیں، اور جب خاموش ہوئے تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابو ہارون، جو شخص امام حسین علیہ السلام کے بارے میں شعر پڑھے اور 10 افراد کو رلائے تو اس کے لیے جنت ہے۔ پھر آپ نے ایک عدد اس میں سے کم کیا یہاں تک کہ 1 تک پہنچے، اور فرمایا جو شخص آن جناب کے بارے میں شعر پڑھے اور ایک ہی شخص کو رلائے تو اس کے لیے جنت ہے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص آپ کو یاد کر کے ان پر گریہ کرے تو اس کے لیے جنت ہے۔ مؤلف کہتے ہیں کہ جو اشعار ابو ہارون نے پڑھے تھے وہ سید حمیری کے ہیں، جیسا کہ شیخ ابن نما نے تصریح کی ہے۔ تیسری حدیث سند متصل کے ساتھ شیخ صدوق سے ان کے اسناد کے ساتھ، جیسا کہ ابن عباس سے روایت کی ہے، حضرت علی علیہ السلام نے رسول خدا صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے رسول خدا، کیا آپ عقیل کو دوست رکھتے ہیں؟ پیج 33۔ آپ نے فرمایا ہاں، خدا کی قسم اس کو کئی محبتوں اور دوستیوں کی وجہ سے دوست رکھتا ہوں۔ ایک تو میں خود اسے دوست رکھتا ہوں، اور دوسرے چونکہ ابو طالب اسے دوست رکھتے ہیں، اور اس کا بیٹا دوسرے بیٹے کی دوستی میں مارا جائے گا تو مومنین کی آنکھیں اس پر آنسو بہائیں گی اور مقرب الہی فرشتے اس پر درود بھیجیں گے۔ اس وقت رسول خدا رو پڑے، چنانچہ آپ کے آنسو رخساروں پر جاری ہوئے، اور فرمایا خدا سے شکایت کرتا ہوں اس چیز کی جس سے میرے اہل بیت میرے بعد ملاقات کریں گے، اور بریکٹ میں لکھا ہے جن مصائب سے انہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اب چوتھی حدیث ہے، سند متصل کے ساتھ شیخ ابو القاسم بن قولویہ مسندن مسمع کردین سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت ابو عبداللہ صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اے مسمع، تو عراق میں رہنے والے لوگوں میں سے ہوتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کو نہیں جاتا؟ میں نے عرض کی کہ نہیں، کیونکہ میں بصرے کا مشہور شخص ہوں، اور ہمارے پاس اس خلیفہ کے ہوادار یعنی بریکٹ میں لکھا ہے کہ اس پارٹی کے لوگ اور مختلف قبائل میں ہمارے بہت سے دشمن ہیں، ناجیوں اور دوسرے لوگوں میں سے، لہٰذا میں مامون نہیں ہوں اور کہ وہ میرے حالات سلیمان کے بیٹوں کو بتا دیں، جن کی وجہ سے وہ مجھے وہ تکلیف دیں اور مجھ پر ظلم کریں۔ آپ نے فرمایا تو کیا تو ان چیزوں کو یاد کرتا ہے جو کچھ لوگوں نے امام مظلوم سے کیا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا کیا اس پر جزو فضو کرتا ہے، جیم ز عین اور پھر فیض عین کرتا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ خدا کی قسم اس طرح مجھے گریہ گلوگیر ہوتا ہے کہ میرے گھر والے اس کے آثار مجھ سے مشاہدہ کرتے ہیں، اور میں کھانا چھوڑ دیتا ہوں، اور یہ غم و اندوہ میرے چہرے پر ظاہر ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا خدا تیری آنکھ کے آنسو پر رحمت کرے، البتہ تو ان لوگوں میں سے ہے کہ جو ہم پر جزا و فض کرنے والے شمار ہوتے ہیں، اور وہ کہ جو ہماری خوشی میں خوش اور ہماری غمی میں اندوہ ناک ہوتے ہیں، اور جو ہمارے خوف سے وقت ڈرتے رہتے ہیں اور ہمارے امن و امان کی صورت میں مامون رہتے ہیں۔ البتہ تو مرتے وقت ہمارے آباء و اجداد کو اپنے پاس حاضر دیکھے گا کہ جو ملک الموت کو وصیت کریں گے تیرے بارے میں، اور موت کا فرشتہ اپنے فرزند پر مہربان ماں سے بھی زیادہ دلسوز و مہربان ہوگا۔ تو اس وقت آپ رونے لگے اور میں بھی آپ کے ساتھ رونے لگا، اور فرمایا حمد و ثنا ہے اس خدا کی جس نے ہمیں دوسری مخلوق پر فضیلت و برتری دی اپنی رحمت سے، اور ہم اہل بیت کو رحمت کے ساتھ مخصوص کیا۔
اے مسمہ، بے شک آسمان و زمین گریہ کر رہے ہیں اس وقت سے کہ جب سے امیر المومنین علیہ السلام شہید ہوئے، ہم پر دل سوزی کرتے ہوئے، اور جن فرشتوں نے ہم پر گریہ کیا ہے وہ بہت ہیں، اور ہمارے شیعہ ہونے کے وقت سے فرشتوں کے آنسو نہیں رکے، اور کوئی شخص ہم پر اور اس چیز پر جو ہم پر نازل ہوئی دل سوزی و ہمدردی سے گریہ نہیں کرتا، مگر یہ کہ خدا اس پر رحمت کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کی آنکھ سے آنسو نکلے اور اس کے رخساروں پر جاری ہوں، تو اگر ان میں سے ایک قطرہ جہنم پر جا پڑے تو اس کی حرارت و گرمی کو اس طرح خاموش کر دے کہ گویا دوزخ میں باقی ہی نہ رہے، اور جس کا دل ہمارے لیے دکھی ہے وہ اس دن خوش ہوگا جب ہمیں دیکھے گا کہ موت کے وقت اس قسم کی خوشی کہ جو مسلسل اس کے دل میں رہے گی، یہاں تک کہ کوثر کے کنارے ہم پر وارد ہوگا اور حوض کوثر بھی خوش ہوگا، جب وہ ہمارے دوست و محب کو اپنے پاس دیکھے گا، یہاں تک کہ انواع و اقسام کی خوراک اسے چھلکائے گا کہ پھر وہ حوض کے کنارے سے دور نہیں ہوگا۔ الحدیث، ہم پیج 33 پر ہیں اور اب ہم 5ویں حدیث پڑھنے لگے ہیں۔ سند متصل کے ساتھ شیخ ابو القاسم بن قولویہ سے، ان کی سند کے ساتھ عبداللہ بن بکیر سے روایت ہے کہ جس نے ایک طویل حدیث کے ضمن میں کہا کہ میں نے امام ابو عبداللہ صادق علیہ السلام کی معیت میں حج کیا اور عرض کیا ہے فرزند رسول خدا، اگر امام حسین علیہ السلام کی قبر میں شگاف کریں تو کیا انہیں ان کی قبر میں کوئی چیز ملے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے بکر کے بیٹے، تیرے سوالی بڑے ہیں۔ بے شک حسین بن علی علیہ السلام اپنے ماں باپ اور بھائی کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منزل میں ہیں، اور وہ حضرات جناب کے ساتھ رزق کھاتے ہیں اور نوازے جاتے ہیں، اور آپ عرش کی دائیں جانب سے معلق اور چمٹے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، جو کچھ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اسے پورا کر، اور اپنے زائرین کی طرف دیکھتے ہیں اور انہیں ان کے باپ دادا کے ناموں کے ساتھ اور جو کچھ ان کے مال و اسباب میں ہے اسے اس سے زیادہ پہنچاتے ہیں کہ جتنا ان میں سے کوئی شخص اپنے بیٹے کو پہنچاتا ہے، اور آپ اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ جو آپ پر گریہ کرتا ہے، اور خدا سے اس کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اپنے والد گرامی سے سوال کرتے ہیں کہ اس کے لیے طلب مغفرت کریں، اور فرماتے ہیں کہ اے گریہ کرنے والے، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ خدا نے تیرے لیے کیا کچھ چھپایا اور آمادہ کیا ہے تو خوش و شادمان ہوگا اس سے زیادہ کہ جتنا تو محزون ہوا ہے، اور آپ اس کے لیے ہر گناہ و خطا کے متعلق استغفار کریں گے۔ سامعین، یوں ہم نے 5 احادیث پڑھ لی ہیں، اور اگلی آڈیو میں انشاءاللہ ہم 6ٹھی حدیث سے آگے پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔